بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ساتھیو، ہر عقل مند اور صاحب ایمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو خیرات و برکات ملی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی جن نوازشوں اور نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے وہ بے شمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیرات و برکات ہیں وہ صرف اس دنیا ہی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وغیرہ کی صورت میں آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات اور برکات ظاہر ہوں گی۔ اس بات پر اگر ہم غور کر لیں تو ہر عقل مند، ہر صاحب بصیرت اس بات کا اعتراف کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اور سب سے بڑا، سب سے زیادہ حقوق اور سب سے بڑا حق بندوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہر شخص کو، خصوصاً ہر صاحب ایمان کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم جانیں گے نہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بہت زیادہ ہیں، علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، امام قاضی عیاض رحمہ اللہ نے ایک موٹی سی کتاب تعریف فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں اس ناچیز کا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند 4 یا 5 اہم حقوق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات کو قبول کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی اور خاتم النبیین ہونے کا آپ کے بارے میں عقیدہ رکھیں۔ یہ ہے اختصار کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بڑے واضح طور پر فرمایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیے، گویا ہم تم تمام کی طرف اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد، اللہم صلی علی محمد، کی جان ہے، لا یسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی بھی فرد ہے، یعنی اس دنیا میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے آپ کی امتی ہیں آپ کی بعثت کے بعد، تو اس امت کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ مثال کے طور پر آپ نے دیا، اور مراد ہے جتنے بھی فرقے اور جماعتیں، جتنے بھی مذاہب والے ہیں، جو بھی اس امت کا ہے، یہودی ہو یا نصرانی ہو، میرے بارے میں سن لیتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، پھر اس حال میں اس کا انتقال ہو کہ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میرے اوپر ایمان یا جو تعلیم دے کر اللہ نے بھیجا ہے اس پر ایمان نہیں لے آتا ہے، تو إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَوْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حق
ساری دنیا کے لوگوں پر، ساری کائنات کے اوپر، جتنے جن ہیں ان کے اوپر، انس ہیں ان کے اوپر، عربی ہیں ان کے اوپر، عجمی ہیں ان کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا ان کے اوپر، یا قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان تمام کے اوپر یہ پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں۔ جب علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پہلا حق ہے تو یہ اس سلسلے میں واضح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے میں 4 یا 5 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو ہے کہ آپ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، پہلی چیز جانی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، آخر تک چلے جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اوراد سے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے بنایا ہے، لہذا آپ بھی نوح، ابراہیم، آدم کے طریقے سے ایک بشر ہیں۔ یہ محمد کا واشہدو ان محمدن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عبدہ، یہ معلومات حاصل کی جائے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ کے اندر عبودیت کامل طور پر پائی جا رہی ہے، الوہیت کی اور ملوکیت کی، ملائکہ فرشتہ ہونے کی کوئی صفت آپ کے اندر نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے انکار قل لا اقول لکم انی ملک ولا عالم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں یا میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ تو دوسری چیز یہ جاننا آپ کے بارے میں ہے کہ عبدہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے عبدہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام لوگوں سے مختلف یہ ہے کہ انبیاء کی طریقے سے آپ بھی ایک رسول ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ کی معرفت حاصل کی جائے، اس لیے کہ جب تک آپ کی معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا جا سکتا ہے۔ آپ کے اوپر ایمان لانے میں دوسری چیز یہ داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی اور مستقبل، اس دنیا یا دنیا سے پرے یا دنیا کے پہلے یا دنیا کے ختم ہونے کے بعد جس چیز کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں، ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، وہ چیز ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کو اپنے تصور میں لے آ سکیں یا نہ لے آ سکیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی خبر دے رہے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں ایمان لے آنا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب معراج کا جب اسراء کا معاملہ پیش کیا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اولاً تو انکار کیا، لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو حضرت ابوبکر نے فرمایا تب تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تو گویا آپ جس چیز کی بھی خبر دیں یہ ہمیں اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے، اس کو سچ اور حق ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے بارے میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے مزاج سے کوئی بات نہیں کہتے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس وحی آئے۔ اسی لیے سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بات کرتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا، تو قریش کے لوگوں نے، میرے خاندان والوں نے مجھے منع کیا اور کہا کہ کیا ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اسے تم لکھ لیا کرتے ہو؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی خوش رہا کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا، تو ایک دن 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، یا خود وہ کہتے ہیں ہم نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو اپنے دہان مبارک منہ کی طرف لے کر گئے اور کہا کہ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، یاد کرو جو کچھ میں بولتا ہوں اسے لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی خبر دیں ان باتوں کی تصدیق کرنا آپ کے اوپر ایمان لانے میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے آپ پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دیں، جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کرنے کے لیے، چاہے وہ اعمال قلبیہ ہیں، اعمال لسانیہ ہیں یا اعمال جوارح ہیں، جس قسم کے بھی عمل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس چیز کا ہمیں حکم دیتے ہیں ہمیں اس بات میں اس میں آپ کی اطاعت کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ ان سے کہیے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری اطاعت کرو، فإن تولوا، اگر تم نے میری اطاعت سے منہ موڑا تو جان لو کہ یہ کفر ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں تیسری چیز یہ داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا ہمیں حکم دے اس چیز میں ہم آپ کی اطاعت کریں، واجبی طور پر ہے واجبی طور پر اطاعت کریں، سنت یا کے طور پر ہے سنت کی طور پر اطاعت کریں، اسے آپ نے جائز قرار دیا ہے اسے ہم جائز سمجھیں، ہم اسے حرام نہیں سمجھ سکتے، جو ہے جس شکل میں بھی ہو ہماری عقل میں ہماری سمجھ میں وہ بات آ رہی ہے یا وہ بات نہیں آ رہی ہے، سود کو رشوت کو ان تمام چیزوں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے، لہذا ہمیں ان تمام چیزوں کو اس سلسلے میں ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے ہم رک جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دیں جو کچھ تمہیں دیں یعنی بتلائیں، جو تمہیں حکم دے اسے قبول کر لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے اس سے رک جاؤ، وہ چیز تمہارے لیے اس کا کرنا یا تو ناجائز اور حرام ہوگا یا ناپسندیدہ ہوگا، کوئی بھی صورت ہوگی، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے گویا جائز نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، جب ہم تمہیں کسی چیز سے روکیں تو اس سے بچو، وَإِنْ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر ہم تمہیں کسی بات کا حکم دے فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جتنا ہو سکے تم اس کے اوپر عمل کرو۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ، ہمیں جو معاشرت کا طریقہ، کھانے پینے کا جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس میں ہم آپ کی اطاعت کریں، آپ کے خلاف آپ کے مخالف چل کر کے کوئی بھی انسان کامیاب نہ ہوگا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا سچا ایمان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادت کی ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے عبادت کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور بیان فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یاد کرو تمہیں اولا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا ہوگا، وہ نبی امی جو اللہ پر خود اللہ پر اس کے کلمات پر ایمان لے آتا ہے، اور صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ واتبعوہ، اس کی پیروی بھی کرو، اس نے نماز کیسے پڑھی ہے وہ دیکھو، اس نے حج کیسے کیا ہے وہ دیکھو، اس نے روزہ کیسے رکھا ہے وہ دیکھو، اس نے کھانا کیسے کھایا ہے، کس طرح سے بیٹھ کر کھایا ہے، کیسے کیا ہے، اس کو تم دیکھو۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ اسی لیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بڑی اہم ہے اور اسے علماء کہتے ہیں دین کا ایک تہائی حصہ اس کے اندر آ گیا ہے، اور وہ حدیث کیا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا کام کرے خصوصاً دینی معاملات میں جس کے اوپر ہمارا حکم اور ہمارا طریقہ نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔ تو علی کل حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ دیکھیے اس دنیا کے اندر ہم کسی کی بات مانتے ہیں، مثال کے طور پر ایک حکومت ہے، حکومت نے ایک قانون بنا دیا ہے، چاہے ٹریفک کا قانون ہے یا خرید و فروخت کا قانون ہے، کوئی بھی قانون ہے، ہم اس قانون کو مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے حکومت سے یا اس قانون سے محبت بھی کریں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، آپ پر ایمان، ہمارے اندر وہ کیا ہونا چاہیے؟ محبت کے جذبے سے ہونا چاہیے۔
یعنی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی لائی ہوئی تعلیم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت کرتے ہیں، اور ہم محبت کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی اپنی محبت کو اس قدر ضروری قرار دیا ہے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، گویا ہمارے اوپر اس کا ایمان اس وقت تک صحیح ہوگا جبکہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک میں نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حق ہے، اور علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فتبعونی، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، عبادت کا جو طریقہ بتاؤں اس کے اوپر چلو، تمہارا لباس میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تمہاری صورت ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ تبارک و رسول سے محبت نہیں کرتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر ہمیں اور آپ کو حکم دیا، جیسا کہ امام ابو یعلا رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند کے اندر اور امام طبرانی اپنی کتاب معجم اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده فلیصلی علی، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام آ جائے تو اسے چاہیے کہ میرے اوپر درود بھیجے، اس لیے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا، اور درود کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ پر بکثرت درود بھیجا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنا حساب لے لے، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ یاد کرتا ہے، جیسا کہ عرب کے اندر ایک مقولہ مشہور ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، جس نے کسی چیز سے محبت کی ہے اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر دیکھیں تو یہ بات بالکل کھل کر کے واضح ہوگی، جیسا کہ میر تقی میر نے شاید یہ جو بات کہی ہے اور ایک بالکل الہامی چیز معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو گویا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی سیرت کا پڑھنا، آپ کے طریقے کو یاد رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اہم قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی تمنا کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سے محبت کی علامت ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ دیکھنے کی تمنا کا معنی کیا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ دیکھنا دنیا میں اگر ہو سکتا ہے تو خواب میں ہو سکتا ہے، اور آخرت میں جو ہوگا اس کے لیے ظاہر بات کچھ شروط ہیں، آپ کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف نہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن چیزوں کو حرام کر دیا اس کا ارتکاب نہ کرنا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور اسے یہ کرنا ہوگا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ سے کو دیکھنے کی تمنا کی جائے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد امتی لی حبا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا وہ شخص ہے کہ ہمارے بعد کچھ لوگ آئیں گے
اور وہ یہ چاہیں گے کہ میری اولاد مجھے نہ ملے، میرا مال لٹ جائے، میرا سارا کا سارا ستیاناش ہو جائے، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت نصیب ہو جائے، آپ کو ہم دیکھ لیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اور جن شخصیات سے محبت کرتے تھے، ہم اور آپ بھی ان سے محبت کریں۔ وہ چیزیں خواہ افراد کی شکل میں ہوں، وہ چیزیں اعمال کی شکل میں ہوں، وہ چیزیں جگہوں کی شکل میں ہوں، وہ چیز ہیئت اور کیفیت اور صورت کی شکل میں ہو، تو جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، ہمیں بھی وہ چیز محبوب ہونی چاہیے۔ جو شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، آپ کی جو کیفیت تھی کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ٹخنے سے اوپر رہا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو تواضع ٹپکا کرتی تھی، تو یہ جو کیفیت ہے، جس شخص کو اس طریقے سے اور اس حالت سے محبت نہیں ہوگی، گویا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری کی وہ روایت ہے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی لخت جگر تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار آئیں اور کہتی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دوسرے ازواج مطہرات کو یہ شکایت ہے کہ آپ عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی حق تلفی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ادا کیا تھا جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں سب سے اونچے اور ٹاپ پر رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا اے بنیہ، اے میری بیٹی، اتحبون ما احب، یہ بتاؤ کیا جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کیا اس سے تیری محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، میں اس سے محبت کیوں نہ کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فَأَحِبِّ هَذِهِ، اس سے فَأَحِبِّ هَذِهِ، اس سے یعنی حضرت عائشہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اللہ کے رسول کو محبت تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اور جن شخصیات سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے، ان سے بھی محبت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بھی ادا نہ ہونے پائے جس لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں عدم توقیر یعنی آپ کو عزت نہ دینے کا پہلو نکلے، بلکہ یہاں پر ایک کہتے چلوں علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کے سامنے بیان کی جائے اور وہ حدیث اس کے علم کے، اس کے مسلک کے اور اس کا جو مزاج ہے اس کے خلاف ہو، تو اس کے بارے میں اسے یہاں تک نہیں سوچنا چاہیے کہ کاش کہ یہ حدیث ضعیف ہو جائے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توقیر اور عزت کے خلاف ہے کہ آپ کی طرف سے ایک بات آ رہی ہے، بجائے اس کے اس کی تحقیق کرے معلوم ہو جاتا ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہم اپنا عقیدہ ایسے بنا لیں، ہم اپنا ایمان ایسے بنا لیں، چہ جائے کہ اس کے بارے میں یہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کاش کہ یہ بات صحیح نہ ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر بھی آپ کے حقوق میں داخل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کو بڑے واضح طور پر سورہ الفتح میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول کی تعظیم کرو، اس کا ادب تمہارے سامنے رہے، بے ادبی اس کے بارے میں نہ ہونے پائے، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اپنے رب کی صبح و شام تم تسبیح بیان کیا کرو۔ تو علی کل حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا یہ معاملہ ہے کہ نبی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اہم قرار دیا ہے کہ اگر کوئی انسان صرف بات کرنے میں بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کو مد نظر نہیں رکھتا تو خطرہ یہ ہے کہ اس کا ایمان نہ ضائع ہو جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو. کیوں نہ بلند کرو؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نہ بیان کرو، اس لیے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تم سمجھو بھی نہیں اور تمہارے اعمال رائگہ اور برباد ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر یہ آپ کا بہت بڑا ادب ہے. اب علماء کہتے ہیں اس میں چند چیزوں کی توقیر داخل ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ کی احادیث کی تعظیم کی جائے. جہاں آپ کا فرمان آ جائے انسان کی زبان وہاں پر رک جانی چاہیے. آپ کا فرمان آ جائے انسان کی بات وہاں سے کٹ جانی چاہیے. سب سے اوپر کس کا فرمان رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے اور سب سے اوپر مقام میں رہے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں بھی کوئی ایسا عمل نہ ہونے پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار دور کہیں بیٹھے ہوئے تھے. ایک حضرت صاحب ابن یزید ہے شاید، ان تابعی کو بھیجا اور کہا دیکھو وہ دونوں جو وہاں کھڑے ہو کر کے باتیں کریں ان کو بلا کر کے لے آؤ. انہیں بلا کر کے لایا گیا اور جب انہوں نے حضرت عمر کا نام سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کانپتے ہوئے، ان کے کندھے کانپ رہے تھے، آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا اللہ کی قسم اگر تم مدینہ والے ہوتے، یہاں کے رہنے والے ہوتے تو تمہارے اوپر ابھی ہم کوڑے برساتے اور تمہاری درگت بنا دیتے. تم اللہ کے رسول کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعظیم کی جائے. اسی طریقے سے یہ بات اختصار کے ساتھ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے اندر یہ بھی داخل ہے جن چیزوں اور جن شخصیات کی تعظیم کا اللہ تبارک کے رسول حکم دیا ہے. مساجد کی تعظیم ہے، مصاحف کی تعظیم ہے، اہل علم کی تعظیم ہے، علماء کی تعلیم ہے، حاکم کی تعظیم ہے، حافظ قرآن کی تعظیم ہے. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں یہ بات داخل ہے کہ انسان تین لوگوں کی تعظیم کرے. ایک تو مسلمان بوڑھے کی، اس کی تعظیم عزت دی جائے. دوسرے حافظ قرآن کی، عالم قرآن کی جو قرآن کے اوپر عامل ہے. اور تیسرا انصاف ور حاکم، اس کی تعظیم کی جائے. ان تینوں کی تعظیم گویا کس میں داخل ہے؟ اللہ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے. تو کہنے کا مطلب اختصار کے ساتھ کہ جن چیزوں کا، جن جگہوں کا یا جن شخصیات کی تعظیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہمیں ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ساتھیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی طرف کی مدد کریں اور آپ کی طرف سے دفاع کریں. آپ کی مدد کریں اور آپ کی طرف سے دفاع کریں. بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی جان اور مال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے اور کیا کیا جائے؟ دفاع کیا جائے. اور یہ چیز جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے تو عملی طور پر یہ چیز واجب تھی، اور جو ان کے زمانے کے بعد میں آئیں گے ان کے لیے یہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ اپنے اندر اچھے جذبے رکھیں، اچھی خواہشات رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کریں گے. چنانچہ شاید قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشفا کے اندر نقل کیا ہے کہ خراسان کا ایک حاکم اپنی فوج کو لے کر کے نکلا. اس کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے جب اپنی فوج کا مشاہدہ کرنے لگا تو اس وقت اس کے دل میں آتا ہے کاش کہ یہ فوج میرے ساتھ اس وقت ہوتی، میرے پاس اس وقت ہوتی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو میں اس فوج سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حاکم کو بخش دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، آپ کی تائید، جو لوگ آپ کے زمانے میں موجود ہیں، اس زمانے میں ہیں، ان کے اندر خاص طور پر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، یا ہمیں کبھی موقع مل جائے کسی بھی چیز سے جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ہم اس کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر زور دے کر بیان کیا ہے، بلکہ دھمکی کے انداز بیان کیا ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہو تو کھینچ لو، ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کے اندر اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، چند چیزیں ہیں جس کی طرف سے دفاع کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کی طرف سے دفاع، آپ کی سنت کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، آپ کی تعلیمات کے اوپر حملے ہو رہے ہوں، آپ کے طریقے پر اعتراض کیا جا رہا ہو، تو ایک مومن کا حق بنتا ہے کہ اس کی طرف سے دفاع کرے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، ہر طریقے سے اس کا دفاع کرے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف سے دفاع، یہ بھی جیسا کہ ازواج مطہرات کے حقوق کے اندر آئے گا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دفاع میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی کی اہل و عیال، بیوی بچوں کی طرف سے دفاع کرنا ہو یا اس کی طرف سے دفاع ہوا کرتا ہے، جیسا کہ بھی جو ہم نے حدیث حضرت عائشہ کی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا کہا، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو گویا کہ آپ کی ازواج مطہرات سے دفاع کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے دفاع کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے صحابہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور باتوں کو ہم تک پہنچائے ہیں۔ اگر وہ مطعون ٹھہرے، ان کے اوپر حملہ کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بلکہ یہ قرآن ہمیں انہی کی طرف سے آیا ہے، یہ قرآن بھی لوگ ندیک محل نظر رہ جائے گا۔ اور آخری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں داخل ہے وہ ہے آپ کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کا جذبہ ہو، یعنی گویا ہمارے اندر یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں، آپ کی اطاعت و پیروی کرنے میں، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہم خیر خواہ رہیں، وفادار رہیں۔ ہمیں جس سنت کے اوپر عمل کرنے کا موقع ملے، نیک نیتی سے، اخلاص سے ہم اس کے اوپر عمل کریں، اور جس پر عمل کرنے کا موقع نہ ملے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کاش کہ ہمیں بھی یہ موقع ملے تو ہم اس کے اوپر بھی عمل کریں۔ جیسا کہ وہ خراسان کے ایک حاکم کا واقعہ ہم نے بیان کیا کہ اس نے ایک خیر خواہی آپ کے بارے میں رکھی کہ کاش کہ یہ فوج میرے ساتھ ہوتی تو میں اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیر خواہی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے حقوق میں ایک حق کیا ہے؟ آپ کے ساتھ بندہ خیر خواہ رہے اور وفادار رہے آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔